الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج ایک ایسا عمل جو آپ کو صبح ہی بہت کچھ دلا دے گا۔ صبح ہی فجر کی نماز کے بعد جو کوئی یہ عمل کر لے گا، اللہ پاک اس کے نصیب کو بدل دے گا اور اس کو کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اب وہ کامیابی چاہے کاروبار کی ہے، کامیابی چاہے امتحانات کی ہے، چاہے کسی مقصد کی ہے، چاہے آپ کوئی خواہش رکھتے ہیں دل میں جو پوری نہیں ہو رہی ہے، تو ہر مقصد میں کامیابی کے لیے، ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے رزق کی بھی فراوانی کر دے گا۔ تو آج کا یہ وظیفہ جو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ ماخوذ ہے، آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام اننے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی بھی ہمارے چینل پر نہ آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ آقا کریم دو جہاں تاجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو بندہ بروز قیامت مجھ سے مصافحہ کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ روزانہ صبح اور شام مجھ پر 50 بار درود پاک پڑھے۔ تو آقا کریم علیہ السلام سے بروز قیامت مصافحہ کرنے والوں، آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ لوگ پیارے آقا کے ساتھ بروز قیامت مصافحہ کرو، وہ نہایت ہی خوش قسمت ترین انسان ہوگا جس کی طرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر فرمائیں گے۔ تو آپ لوگ کثرت کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کریں۔ تو سب مل کر میرے ساتھ پڑھ لیجئے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کے بعد روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ناظرین، نماز فجر بہت ہی مشکل ترین ہوتی ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ انسان نیند سے بیدار ہو کر اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے نیند سے بیدار ہوتا ہے اور پھر اٹھ کر نماز کی ادائیگی کرتا ہے۔ گرمیوں میں یا ہو سردیوں کا موسم، اپنے بستر کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن جو اللہ پاک سے محبت رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہے، وہی صبح اٹھتا ہے اور اٹھ کر نماز فجر ادا کرتا ہے۔ تو نماز فجر اندھیرے میں پڑھی جاتی ہے اور خواتین کے لیے ہے کہ ہلکی سی جب روشنی ہو اس وقت نماز فجر ادا کریں۔ جب مرد حضرات نماز فجر سے واپس آئیں تب خواتین نماز فجر کی ادائیگی کر لیا کریں۔ تو نماز فجر بہت ہی پیاری ترین نماز ہے کیونکہ اس وقت سب سو رہے ہوتے ہیں، خاموشی ہوتی ہے اور صبح کی ہلکی ہلکی بھینی روشنی ہوتی ہے، تو بہت ہی زیادہ خوبصورت ترین وقت ہے۔ اس وقت جو بھی دعا مانگیں گے اللہ پاک آپ کی طرف نظر رحمت فرمائے گا۔ آپ کی وہ دعا، آپ کی وہ حاجت جو آپ مانگیں گے اللہ پاک اسے پوری فرما دے گا اور آپ کی وہ دعا سن لے گا۔ تو صبح کے وقت مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کا ذکر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں جب بھی کوئی حاجت درپیش ہو، کوئی خواہش ہو، کچھ مانگنا ہو تو صبح اٹھا کرو، فجر کی نماز ادا کیا کرو اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے مانگا کرو، اللہ پاک اسے عطا فرما دیتا ہے۔ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہوں
اور آپ سے یہ کہنا ہے، آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے کہ مجھے ایسا وظیفہ بتائیے کہ میرے نصیب بدل دیں، مجھے ہر قدم پر کامیابی ملے، میری خواہشیں پوری ہو جائیں۔ مجھے رزق کی بہت زیادہ تنگی ہے، میرے مال میں ہر وقت نقصان ہوتا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے جو فرمایا وہ یہ تھا، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرو۔ جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے اللہ پاک اسے ہر طرح سے عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر آپ نے یہ وظیفہ ارشاد فرمایا، یہ وظیفہ میں نے سامنے اسکرین پر آپ کی آسانی کے لیے نوٹ کر دیا ہے۔ تو جب آپ وظیفہ شروع کریں، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھے ہوئے آپ نے سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا لطیفو کی پڑھنی ہے، ایک تسبیح یا لطیفو۔ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء واللہ واسع علیم۔ آپ نے اس آیت کو آپ نے زیادہ نہیں بلکہ صرف اور صرف آپ نے اس آیت کو 71 ٹائم یعنی 71 مرتبہ 71 ٹائم آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اور اس وظیفے کے اول اور آخر درود پاک پڑھنا ہرگز نہ بھولیں۔ تو جب آپ یہ عمل کر لیں تو پھر آپ انتظار کیجئے، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ آپ دعا مانگیے اللہ کی بارگاہ میں، اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیجئے اور گڑ گڑا کر مانگیے، انشاءاللہ عز و جل آپ ادھر مانگیں گے ادھر قبولیت کا مژدہ آ جائے گا۔ اللہ پاک آپ کی ہر دعا، آپ کی ہر حاجت، آپ کی ہر مراد مانگی گئی کو پوری فرما دے گا۔ تو اس عمل کو خود بھی کریں اور اس عمل کو آگے بھی شیئر کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہونے والا ہے اس وظیفے سے۔ تو اس کے علاوہ میرے جن بہن بھائیوں نے دعاؤں میں اپنا نام شامل کروایا ہے اور ابھی کروانا چاہتے ہیں وہ فوری طور پر آئیں، اور جنہوں نے ابھی تک نہیں کروایا ہے وہ بھی آئیں، اور جو کروا چکے ہیں ان میں ایک میری بہن ہے نوری مرزا۔ اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں حاجتوں کو قبول کرے، آپ کی تمام خواہشوں کو پورا کر دے۔ ایک میری بہن ہے بی بی ہاجرہ، آپ نے سلام عرض کیا ہے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے علاوہ میری ایک بہن ہے جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، عریشہ ہیں اور فیروز خان ہیں۔ اس کے علاوہ بشرا ہیں، راجہ بلال ہیں، ناہید اختر ہیں، مجید خان ہیں، مریم علی ہیں، افسا سعود ہیں، اور افرا فاطمہ ہیں، عاصم ہیں، ظہیر احمد ہیں۔ اس کے علاوہ ارشاد خان ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، اور راحیل ہیں، اور سعدیہ حبیب ہیں، افرا فاطمہ ہیں، اور جنہوں نے بھی دعا میں ابھی تک اپنا نام شامل نہیں کروایا فوری طور پر کمنٹ باکس میں یہ کمنٹ سیشن میں میسج کیجیے، انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔